السلام علیکم۔ درس نمبر 56 میں ہم پڑھیں گے جملے فعلیہ میں مرکبات کا استعمال۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جملے فعلیہ کے 3 پارٹس ہوتے ہیں عموماً، بالعموم: فعل، فاعل و مفعول بھی۔ اب کبھی کبھار فاعل جو ہے وہ مرکب کی صورت میں آ سکتا ہے، کبھی مفعول مرکب کی صورت میں آ سکتے ہیں، یعنی کہ مور دین ون ورڈ، اور کبھی دونوں مرکب کی صورت میں آ سکتے ہیں۔ اس کی ہم امثال دیکھ لیتے ہیں۔ بالعبرانیہ مشول، یہ دیکھیے، فریحہ اخو حامد۔ فریحہ کا مطلب ہے خوش ہونا، یعنی کہ خوش ہوا حامد کا بھائی، اخو حامد۔ اب یہ دیکھیے فاعل جو ہے اخو، یہ رفع کی حالت میں، ھذا فی حالت الرفع، اور چونکہ مضاف ہے اس لیے ایک پیش، باقی حامد مضاف الیہ ہونے کی صورت میں مجرور حالت میں، لیکن یہ پورا مرکب جو ہے یہ محلاً مرفوع گنا جائے گا، بیکاز اٹ از اے ہول فاعل۔ باقی یہ ان افعال میں سے ہے فریحہ جو کہ انٹرانزٹیو ہوتے ہیں، انٹرا ٹرانزٹیو، یعنی کہ دے ڈو ناٹ نیڈ، لازم افعال میں سے ہوتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہوتی، انٹرانزٹیو وربس میں سے، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ضرب زید اخا حامد، زید نے مارا حامد کے بھائی کو۔ اب یہ دیکھیے زید جو ہے مرفوع حالت میں، کیونکہ ھذا فاعل، اور یہ مفعول ہے، مفعول ہمیشہ منصوب حالت میں ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں اخو، اخا، اخی، آپ کو یاد ہوگا وہ 5 جو میں نے اسما پڑھائے تھے جن کی خاص حالتیں ہوتی ہیں، تو اس میں سے یہ اخو ہے، تو یہ اس وقت منصوب حالت میں، اور پھر حامدن مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور حالت میں۔ قرأ امام المسجد خطبۃ طویلۃ، خطبۃ طویلہ اگر وقف کریں گے، یعنی کہ پڑھا امام مسجد نے، مسجد کے امام نے، یہ فاعل ہے لہٰذا رفع کی حالت میں، اور مسجدی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے خطبۃ طویلۃ۔ اب یہ مرکب توصیفی کے طور پہ آ رہے ہیں، اسی لیے اس کی جو صفت ہے طویلہ، یہ ہر اعتبار سے خطبہ کو فالو کر رہی ہے، اور یہ نصب کی حالت میں ہے کیونکہ اٹ از مفعول بھی، آبجیکٹ۔ اب ہم کچھ الفاظ کا ترجمہ کریں گے، 2-3 جمل کا۔ پہلا جملہ ہے عظیم اللہ نے سچ کہا، قال پاسٹ ٹینس، کہا، قال اللہ العظیم، قال اللہ العظیم، اور وقف کی صورت میں قال اللہ العظیم۔ عظیم صفت آ رہی ہے کیونکہ عظیم اللہ، اسی لیے ہر اعتبار سے اسم الجلالہ اللہ کو فالو کر رہی ہے، اور اللہ رفع کی حالت میں کیونکہ اٹ از فاعل، اور یہ اس کی صفت ہے، اسی لیے مرفوع حالت میں، بیکاز اٹ ول فالو دا فاعل ان ایوری کیس، یعنی کہ موصوف کو فالو کرے گی۔ اسکول کے چوکیدار نے اسکول کا دروازہ کھولا۔ فتح بواب، بواب کہتے ہیں دروازے کا جو چوکیدار ہوتا ہے۔ بواب کیونکہ فاعل ہے، بواب المدرستی باب المدرسی، مدرسے کے باب کو، دروازے کو، یعنی کہ بواب نے کھولا مدرسے کا دروازہ۔ اگلا جملہ ہے تو نے اس کو مارا۔ ضربتا، تو نے مارا، پاسٹ ٹینس میں، ضربا اس کی گردان کرتے ہوئے، اور پھر منصوب حالت میں آئے گا کیونکہ مفعول بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس کو ہو، ضربتہ، شارٹ کر کے لکھیں کیونکہ میں نے آسانی کے لیے لکھا ہے، ضربتہ ہو، تو نے اس کو مارا۔ تم سب بریکٹ میں عورتیں نے اس مذکر کی مدد کری۔ نصرہ اس نے مدد کی، نصرہ نصرو ان سب نے مدد کی، نصرت نصرتا نصرنا ان سب عورتوں نے، نصرنہ ان سب عورتوں نے اس کی مدد کری۔ اگر ہم کہیں گے کہ تم سب عورتوں نے تو پھر کیا ہوگا؟ نصرتنہ، یعنی کہ فیمیل، تم بہت ساری عورتوں نے اس ایک مرد کی مدد کری۔ اور اگر ہمیں کہنا ہو کہ اس ایک مرد نے، تم سب مردوں نے اس کی مدد کی، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ نصر تموہ، یہ واو ایکسٹرا لگ جائے گا جو میں نے آپ کو بتایا تھا، آسانی کے لیے عربوں نے انٹروڈیوس کرا ہے، نصر تموہ۔
تم سب مردوں نے اس کی مدد کری۔ دو چور گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے مال چرا لیا۔ دخل اللصانی، لسن چور کو کہتے ہیں، ویسے سارقن بھی کہتے ہیں لیکن یہ زیادہ اچھا لفظ ہے کیونکہ سارق پھر ہم ایک دوسرے سینس میں کہتے ہیں، قرآن میں سارق استعمال ہوئے۔ دخل اللصانی، لسن لسانی لسونا، تو ڈول کے لیے لسانی، اور مرفوع حالت میں اس لیے لسین نہیں ہے بلکہ لسان ہے، آنی کی آواز آ رہی ہے۔ دخل اللسانی صرف سنگولر میل غائب کا صیغہ استعمال ہوا، یہ بھی پوائنٹ اپنے دماغ میں رکھیے۔ دو چور داخل ہوئے فی البیتی، گھر میں۔ اب دوسرا جملے کا پارٹ، واہ سرقا، اور ان دونوں نے چرایا۔ اب دوسرا جملہ واو کے بعد شروع ہو رہا ہے، اور اس میں چونکہ ہم نے فاعل ذکر نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ صرف ضمیر استعمال کی کہ ان دونوں نے چرایا، تو اب یہاں پہ ڈوئل فارم میں آئے گا۔ سرقہ ہوتا ہے کاف کے اوپر زبر لیکن الف لگ گیا، یعنی کہ وہ دو، سرقو ان سب نے چرایا، وہ سرقہ اور ان لوگوں نے چرایا، المالا یا پھر مالن، وہ آپ کی مرضی ہے۔ والسلام علیکم۔